مکروہات میں سے ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر جان بوجھ کر جماہی لینا، یعنی سستی کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے جو جمائی آتی ہے جان بوجھ کر اسے کرنا، یا آ رہی تھی مزید اس میں اضافہ کیا اور بہت زیادہ منہ کھولا، جیسا کہ بسا اوقات لوگ ہاں ہاں کی آواز بھی نکال رہے ہوتے ہیں، تو اگر ایسی آواز نکالی تو نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اور صرف منہ کھولا جان بوجھ کر اگر ایسا کیا تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہے، اور اگر جان بوجھ کر نہیں کیا ویسے خود بخود آ گئی تو پھر نماز مکروہ نہیں ہے، لیکن حکم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اسے روکیں۔ اور روکنے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ اپنے منہ کو زور سے بند کریں تو یہ رک جاتی ہے، اور یا رک جاتی ہے یا پھر تھوڑی سی آئے گی، تھوڑا سا منہ کھلے گا، زیادہ نہیں کھلے گا منہ دبانے سے۔ اور اگر نماز کے علاوہ ہو تو پھر یہ خیال کر لیں کہ نماز کے علاوہ بھی زیادہ منہ کھولنا اور کا کی آواز نکالنا یا ہا کی آواز نکالنا، تو یہ بھی عام طور پر بھی مکروہ ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ فرمایا ہمارے بزرگان دین نے کہ انبیاء علیہ السلام جماہی سے محفوظ تھے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے کسی بھی اللہ کے پیارے نبی کو کبھی بھی جمائی نہیں آئی۔ تو حکم یہ دیا گیا کہ اگر جمائی آ رہی ہو تو یہ نیت کر لیں اور یہ دل میں ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کو جمائی سے، اس شیطانی اثر سے محفوظ رکھا ہے، تو اس نیت سے بھی وہ رفع ہو جائے گی، اس نیت سے بھی وہ دفع ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہو اور آ جائے اور منہ کھل جائے تو اب اس نماز کے اندر ہے قیام کی حالت میں تو حکم ہے کہ منہ کھلا نہ رکھیں بلکہ سیدھا ہاتھ منہ کے اوپر دیں، سیدھا ہاتھ سیدھی جانب جو ہے اس کی منہ کے اوپر رکھیں۔ اور قیام کے علاوہ یہ اس وجہ سے کہ جب ہاتھ باندھے ہوتے ہیں تو سیدھا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ سیدھا اٹھائیں۔ اگر ضرورت کے تحت نچلے والا ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے کہ یہ عمل کثیر کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اس لیے سیدھا ہاتھ اٹھا کر منہ پر رکھنا ہے۔ اور قیام کے علاوہ نماز کے کسی بھی حالت میں ہے تو اس وقت حکم ہے کہ الٹا ہاتھ الٹا رکھیں منہ پر اور اپنا منہ چھپا لیں۔ اور نماز کے علاوہ بھی حکم اس کا یہی ہے کہ الٹے ہاتھ کے ساتھ اپنے منہ کو چھپا لیں اگر جمائی آتی ہے، اور اس طریقے سے اسے روک لیں۔ جان بوجھ کر اسے لمبا کرنا یا ہا کرنا یہ نماز کے اندر بھی مکروہ تحریمی ہے، نماز کے علاوہ بھی یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اسے جہاں تک ممکن ہو اسے روکنا چاہیے اور اس میں مزید کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ نماز کے اندر ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کہ جس کپڑوں کے اندر تصویر بنی ہو کسی جاندار شے کی، کسی بھی جاندار کی تصویر کپڑوں میں اگر چھپی ہے تو ایسے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا نماز مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر چھپا لیا جائے، مثال کے طور پر بنیان کے اوپر ہے تو وہ نیچے ہے، اوپر قمیض پہن لیا تو تب کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ چھپ چکی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی قمیض پر ہے یا کسی شرٹ وغیرہ پر ہے، اوپر سے چادر اوڑھ لی اور چھپا دیا، یا کوٹ وغیرہ اوڑھ لیا چھپ گئی ہے، تو بہرحال پھر نماز ہو جائے گی۔ اور اگر جب تک وہ ظاہر ہے تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اور یہاں تک حکم ہے کہ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے مسجد ہے یا گھر میں ہے، ایسی جگہ پر کہ سامنے کی طرف تصویر ہے، چھت پر تصویر ہے، یا آگے پیچھے سائڈوں پر کسی بھی سمت تصویر لٹکی ہوئی ہے، یا محل تعظیم پر تصویر رکھی ہوئی ہے، تو مکروہ تحریمی ہوگی نماز پڑھنا ایسی جگہ پر، ایسے کمرے میں کہ جہاں پر تصویریں محل اہانت میں نہیں بلکہ محل تعظیم میں، یعنی تعظیم والی جگہ پر رکھی ہیں۔ محل اہانت اسے کہتے ہیں کہ فرش کے نیچے ہیں، پڑی ہوئی ہیں اور لوگ اسے روندتے ہیں، ان کے اوپر چڑھ کے جاتے ہیں، پیروں سے انہیں رونتے رہتے ہیں، تو یہ محل اہانت ہے۔
تو ایسی جگہ پر اگر تصویر پڑی ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تعظیم کی وجہ سے نہیں رکھی گئی، اہانت کی وجہ سے رکھی گئی ہے۔ ہاں اگر یہ ایسی جگہ پر ہے فرش پر، لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا سجدہ اسی تصویر کے اوپر جا کر ہوتا ہے تو پھر نماز مکروہ ہوگی۔ ہاں سجدہ اس کے اوپر نہ ہوتا ہو، اس کے علاوہ فرش میں کسی جگہ پر بھی تصویر اگر پڑی ہے، محل اہانت ہے، تو پھر اس میں حرج نہیں، نماز کے اندر نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ اور اگر محل تعظیم میں ہے تو تعظیم کی نیت سے، یہ بھی ہمارے بزرگان دین فقہاء کرام نے فرمایا کہ تکیے کے اندر تصویر بنی ہے، سرہانے کے اندر، تکیے کے اندر، اور وہ تکیہ پڑا ہوا ہے اور اسے زانوں کے نیچے رکھتے ہیں، بندہ اپنے نیچے بھی رکھ لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے ان کے اوپر بھی، تو یہ محل اہانت میں ہے۔ اور اگر اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے رکھ دیا تو یہ محل تعظیم میں آ جائے گی، تو اب ایسی حالت میں نماز پھر مکروہ ہوگی۔ اگر ویسے تکیے کے اوپر ہے، تکیہ پڑا ہوا ہے اور ویسے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ محل اہانت کے اندر شمار کی جائے گی اور اس سے نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی اور نماز درست ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہر ایسی جگہ پر کسی بھی جاندار کی تصویر جہاں پر اس کی تعظیم کی جا رہی ہے، دیوار کے اوپر لٹکی ہے، چھت پر لٹکی ہے، تعظیم والی جگہ پر رکھی ہوئی ہے، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کا دوبارہ پھر پڑھنا یہ واجب الاعادہ ہے، یعنی لازم ہے، اور ضروری ہے کہ اس نماز کو دہرایا جائے کہ یہ نماز مکروہ کے یعنی حرام کے نزدیک پہنچ چکی ہے۔ تو ان چیزوں کا نماز کے اندر خیال رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔